امریکی ویب سائٹ کا دعویٰ ہے کہ ایران نے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو ایک سیکرٹ میسج دے کر یہ خبردار کیا تھا کہ صدر ٹرمپ کے خصوصی مندوب سٹیو وٹکاف اور داماد جیرڈ کشنر مذاکراتی عمل کا حصہ ہونے کا غلط استعمال کر کے اس سے مالی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایرانیوں نے خبردار کیا تھا کہ وٹکاف اور کشنر کی موجودگی کوئی ٹھوس ڈیل نہیں ہونے دے گی، کیونکہ یہ دونوں ڈیل سے زیادہ اقتصادی مارکیٹ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مبینہ ہیرا پھیری کے ذریعے بنائی گئی رقم کی مالیت جون تک تقریباً 9 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی حکام کا یہ دعویٰ مسترد کیا ہے، لیکن ویب سائٹ کے ہی مطابق نائب صدر کے قریبی ذرائع نے یہ تصدیق کی ہے کہ ایرانیوں نے یہ بات کہی تھی کہ انہیں وٹکاف اور کشنر کی موجودگی پر اعتراض ہے۔ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود یہ اعتراف کر چکے ہیں اسی جنگ کے دوران کہ وہ انسائیڈ انفارمیشن کا استعمال کرتے ہوئے پیسہ بنا رہے ہیں اور بہت پیسہ بنا رہے ہیں۔ اب اس کھیل کا جو اگلا خطرناک پہلو ہے وہ دیکھنا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ مشرق وسطیٰ میں اب محدود جنگ کا جو تاثر ہے وہ مکمل طور پر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب ہم کسی پراکسی تصادم یا محض سمندری چھیڑ چھاڑ کے دور میں نہیں رہ رہے، بلکہ دنیا ایک سپر پاور اور ایک سخت گیر علاقائی قوت کے مابین براہ راست کائنیٹک جنگ کی گواہ بن چکی ہے، اور اس سنگین صورتحال کا سب سے خطرناک اور عملی پہلو اب وائٹ ہاؤس سے سامنے آ رہا ہے۔ امریکی میڈیا کی حالیہ رپورٹس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران پر باقاعدہ زمینی حملے کے آپشن پر سنجیدگی سے غور شروع کر دیا ہے۔ گراؤنڈ انویژن پس پردہ امریکی عسکری مشینری ایک بڑے علاقائی قبضے کی منصوبہ بندی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ پینٹاگون کا فوری ہدف خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے قریب واقع ایران کے اسٹریٹجک جزائر پر امریکی فوجیں اتار کر ان کا کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ لیکن یہی جزائر کیوں؟ ایران کا یہی علاقہ کیوں؟ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ امریکی حملوں کا مرکز ایران کے جنوبی ساحلی پٹی پر واقع جزائر یعنی قشم، کیش اور ابو موسیٰ ہیں۔ یہ جزائر کوئی عام زمین کے ٹکڑے نہیں ہیں، بلکہ یہ خلیج فارس اور آبنائے ہرمز کے وہ دفاعی مورچے ہیں کہ جن کے ذریعے ایران پورے بحری تجارتی راستے پر اپنی برتری اور خود مختاری قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر ہم حالیہ امریکی کارروائیوں کا جائزہ لیں تو پینٹاگون ایک سوچے سمجھے پیٹرن کے تحت انہی علاقوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ حالیہ دنوں میں امریکی فورسز نے ایران کے ان جزائر اور ساحلی بندرگاہوں بشمول بندر عباس پر شدید ترین بمباری کی ہے۔ اس منظم بمباری کے ذریعے واشنگٹن تہران کے ان تاریخی اور جغرافیائی دعووں کو طاقت کے زور پر مٹا کر خلیج فارس کا پورا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے، اور پھر وہی ہرمز کی فیس کے نام پر امریکہ میں انویسٹمنٹ آخر میں امریکہ کا ہر جگہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور پھر بظاہر یہ ٹرمپ خاندان اور ان کے عزیز و اقارب اس سے ہاتھ دھوئیں گے، ادھر کنورٹ ہوگا یہ۔ لیکن ایران اس دباؤ کے سامنے ہرگز خاموش تماشائی نہیں بنا ہوا۔ یہ ون سائیڈڈ معاملہ نہیں ہے، بلکہ تہران کا ملٹی فرنٹ رد عمل بھی ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے خطے میں موجود امریکی اثاثوں کو براہ راست نشانہ بنانا شروع کر رکھا ہے۔ کویت اور اردن میں موجود امریکی تنصیبات پر میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں، جبکہ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کی موجودگی کی وجہ سے فضائی حملوں کے سائرن گونج رہے تھے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ یہ جنگ اب عراق کے نیم خود مختار علاقے ایربل تک بھی پہنچ چکی ہے۔ ایرانی کرد سیاسی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے ایک اڈے پر میزائل حملہ ہوا ہے، جبکہ کردستان فریڈم پارٹی بھی یہ کہہ رہی ہے کہ ایک اٹیک ان پر بھی ہوا ہے۔ صرف یہی نہیں، ایربل میں قائم امریکی قونصلیٹ کے قریب یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سنے گئے، جہاں پھر عراقی ایئر ڈیفنس سسٹمز نے ڈرون انٹرسیپٹ کیے۔ ایرانی ڈرون ویسے انٹرسیپٹ ہونا اس سب کے بیچ کچھ نیا نہیں ہے، لیکن جنوب مغربی ایران کے شہر اندیشمک میں IRGC کے ایرو اسپیس فورس نے امریکہ کے ایک سب سے مہنگے اور جدید ترین جاسوس اور جنگی ڈرون MQ-9 ریپر کو مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ یہ کارروائی واشنگٹن کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے، اور ان تمام عسکری ایڈوانسمنٹس کا سب سے ہولناک اثر آبنائے ہرمز پر پڑ رہا ہے۔ لائٹز لسٹ کے تازہ ترین سمندری ڈیٹا کے مطابق آبنائے ہرمز میں بحری ٹریفک اب نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہے کہ غیر ایرانی تجارتی جہاز اس پورے خطے سے اب غائب ہو چکے ہیں، اور جو چند مال بردار جہاز مجبوراً اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں وہ امریکی اور ایرانی افواج کے مابین جاری اس جنگی ماحول میں اپنی لوکیشن چھپانے کے لیے اپنے ٹرانسپونڈرز بند کر کے بالکل اندھیرے میں یعنی ڈارک ٹرانزٹ پر مجبور ہیں۔ امریکہ اس بحری ناکہ بندی کے معاشی اثرات سے بچنے کے لیے عراق اور شام کے راستے پر جو پرانی کرکوک بنیاس پائپ لائن ہے اسے بحال کرنے کی کوششیں تیز کر رہا ہے، لیکن یہ فوری طور پر ممکن نہیں ہے، پریکٹیکل وے آؤٹ نہیں ہے۔
ان تمام باتوں کو اگر ایک ایک میں پرو کر دیکھا جائے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ ٹرمپ کی طرف سے مارکیٹ مینیپولیشن ہو، جیرڈ کشنر کی فائنینشیل ڈیلز ہوں، ایرانی جزائر پر قبضے کی دھمکی ہو، ایران کے دفاعی مورچوں پر بمباری، یا پھر کویت، اردن، اربیل اور بحرین میں پھیلا ہوا ایرانی رد عمل، یہ تمام ایکشن اور ریاکشن سفارتکاری اور امن کے راستوں کو تیزی سے بند کر رہے ہیں۔ دونوں ہی فریق ایک ایسے پوائنٹ آف نو ریٹرن پر کھڑے ہیں کہ جہاں کسی ایک کی چھوٹی سی غلطی یا ذاتی لالچ پورے عالمی نظام کو ایک بڑی تباہی کی طرف دھکیل سکتا ہے، بلکہ دھکیل رہا ہے۔ اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ احتشام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب جوائن کر رہے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ احتشام صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس۔ بریگیڈیئر صاحب، بنیادی طور پہ یہ ایک پیٹرن ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے حالیہ جو 2-3 روز کی کارروائی ہے اس میں، کہ امریکہ جو خاص طور پر اسٹریٹجک لوکیشنز ہیں، جو جزائر ہیں، جو ساحلی پٹی ہے، اسے نشانہ بنا رہا ہے۔ تو اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ ایران کا یہاں پر موجود جو ایسٹس ہیں، یہاں پر جو اس کی انسٹالیشنز ہیں، ان کو نقصان پہنچایا جائے۔ یہ ایک اکیلا وے آؤٹ ہے اور یہ امریکہ کو ہیلپ کرے گا آبنا ہرمز کو فری کرنے میں، جو اس کا نعرہ ہے؟ یہ دیکھیں، بہت شکریہ، یہ اسٹیٹمنٹ بالکل صحیح ہے۔ اور دیکھیں کہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں جو ریسنٹ اسٹرائکس ہوئے ہیں، تو اگر آپ بوشہر سے لے کے چابہار تک کا ایریا، اس میں اسٹرائکس ہوئی ہیں۔ دس از 1400 کلومیٹرز کا ایریا ہے، اور اس میں جو تمام آئی لینڈس ہیں اور جو سمجھ لیں کہ ریڈارز تھے اور جس کے علاوہ سرولنس کے سسٹم تھے، ڈرونز اور میزائلس کے جو لانچنگ پیڈز تھے یا اسٹوریج سائٹس ان کے بقول تھے، ان کو، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس کو ٹارگٹ کیا گیا۔ دیٹ از ون تھنگ کہ ڈی گریڈ کرنا چاہتے ہیں، اور سیکنڈلی وہ دنیا کو یہ امپریشن بھی دینا چاہتے ہیں کہ ایران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، وی ہیو دی پاور، اور ہم اس کو اسٹل مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو وہ بھی میسج دے رہے ہیں، ساتھ ہی دیکھیں ایسکلیٹ کر رہے ہیں ٹو ڈی ایسکلیٹ، ایک پریشر بھی رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور لاسٹ 3-4 ڈیز میں جس میسیو انداز میں ہم نے اسٹرائکس دیکھی ہیں، تو واضح طور پہ امریکہ نے ایک اپنی انٹینشن شو کی ہے، اور جس طریقے سے ایران حملے، بٹ ایٹ دی سیم ٹائم دیکھیں کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، آپ دیکھ لیں، رائٹلی ہم کہہ سکتے ہیں اب یہ تمام جو جنگ تو کسی اور مدعے پہ شروع ہوئی تھی، لیکن یہ تو کہیں پہ ذکر ہی نہیں تھا اسٹریٹ آف ہرمز۔ اب ایک دم اسٹریٹ آف ہرمز کی ساری کنسنٹریشن ہے، باقی تمام مسائل جو ہے بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں۔ اور اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ فارمر رشین پرائم منسٹر ہیں، پریزیڈنٹ دمیتری میدوف تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ایران ہیز ڈسکور اٹس نیوکلیئر ویپن، انہوں نے کہا اسٹریٹ آف ہرمز کو، اور ایران یہاں تک تیار ہے کہ سیز فائر بھی ختم ہو جائے اور کوئی بھی لمٹ ہو جائے، بٹ دے ول ناٹ لیو دی کنٹرول اینڈ سوورنٹی اوور اسٹریٹ آف ہرمز، کیونکہ اس سے وہ لیوریج کو، ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک تو یہ ہے، پھر آپ دیکھیں کہ ایک تو یہ ویپنائز بھی ہو گیا ہے، ایک اسٹرانگ کارڈ ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ ورلڈ کی اکانومی جو ہے، دیکھیں سب سے تکلیف ہے، جہاں GCC کو مسائل ہے، وہاں پہ دنیا بھر کو تکلیف ہے۔ سو اب یہ مانا جاتا ہے ورلڈ اکانومی کو ایران نے گریبان سے پکڑ لیا ہے، آپ جس طرح مانے سمجھ اور لیں۔ اس میں ایک بڑا، آپ کیونکہ اس کو اکانومی تک اور پیسوں تک لے آئے ہیں، تو اس میں ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ جو ایڈ ہو رہا ہے احتشام صاحب، وہ بنیادی طور پہ یہ کہ جیرڈ کشنر اور جو اسٹیو وٹکاف ہیں وہ بھی ہاتھ دھو رہے ہیں۔ امریکی صدر خود بھی کہتے ہیں کہ وہ انسائیڈر جو انفارمیشن ہے اس پہ ٹریڈنگ کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں۔ یہ ویب سائٹ کہتی ہے کہ $9 ارب تک کا تقریباً تخمینہ ہے کہ کشنر نے اور جو وٹکاف ہیں انہوں نے بنائے ہیں اس جنگ میں، اور ان کے ہوتے ہوئے مذاکراتی عمل نہیں چل سکتا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے، میرے لیے بظاہر نظر آنے والے پرائیورٹیز اور ہیں، لیکن بیک اینڈ پہ امریکہ، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن، وہ تو صرف اور صرف کاروبار ہی کرنا چاہ رہی ہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے تو اگلے دن امریکہ کی ایک عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے، $1 بلین کی جو انویسٹمنٹ کی گئی تھی، جو پیسہ بنایا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے عبید، اس کو انہوں نے جائز قرار دیا، اگرچہ وہ کرپٹو کرنسی اور دوسرے معاملات میں کیا گیا۔ اچھا، مجھے عبید آپ سے 4 بڑی امپورٹنٹ خبریں شیئر کرنی ہیں اس سے پہلے کہ رائٹ شیپ ہو جائیں۔ بڑی خبریں ہیں۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کل رات سے 2 ایرانی ٹینکر جو ہے نا وہ پاکستان میں کھڑے ہیں، 10 لاکھ بیرل تیل ان پہ لدا ہوا ہے، اور کوشش کی گئی تھی کہ ان کو یہاں سے بھیج دیا جائے، لیکن رکا ہوا ہے۔ اور اس وقت ایرانی پاکستان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں فیور کریں، یہ تیل یہاں سے اتار لیں اور یہ خالی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ پاکستان نے ان کو بڑا واضح طور پہ بتایا کہ جی ہم امریکن سینکشن کی زد میں آ جائیں گے، یہ آپ نہ کریں، ہم سے یہ ہم ہی کر سکتے۔ تو اس پہ ہمارے تعلقات جو ہے نا، جو ہم نے دیکھا بڑے اچھے ہو چکے تھے، ہم نے جس طریقے سے سالس کا کردار کیا، اب بگڑنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ اس پہ بڑی سیریس ایک لائن لے رہے ہیں ایرانی، کیونکہ آبنائے ہرمز سے دونوں ٹینکر نکل آئے ہیں، کسی طریقے سے جو ہمارے کراچی کے سمندر میں پہنچ گئے ہیں۔
اب پاکستان کسی طریقے سے کہہ رہا ہے امریکہ کو جو خبر ہے کہ جی آپ جب تک یہ پاکستان میں پلیز ان پہ آپ کو اٹیک نہیں کریں گے ہم کوشش کریں گے جہاد کو نکل جائے. دوسری خبر یہ ہے کہ یہ جو میرا خیال ہے زیادہ سیریس خبر ہے کہ یہ سعودی عرب ایران کے کانٹیکسٹ میں جس طریقے سے 2 ملٹری بیسز پہ یمن کے حوثیوں نے حملہ کیا, اس کے بعد پاکستان نے کل بڑا واضح طور پہ ایران کو عبید میسج دیا گیا ہے کہ سعودی عرب پاکستان کی ریڈ لائن ہے, اس کو اگر 1-2 دفعہ پہلے ہوا اب اس کو عبور کرنے کی کوشش کی گئی تو ہمارا یہ ایگریمنٹ ایکٹیویٹ ہوگا اور ہم جو میکسیمم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اور انیشیٹو جو ہو رہا ہے وہ عبید یہ ہے کہ اس وقت ہمارے 8,000 سے 13,000 ہمارے ڈرون پر موجود ہے, ہمارے فائٹر جیٹس ڈرون اسکواڈرن موجود ہیں, ایڈوانس ہمارا ایئر ڈیفینس سسٹم موجود ہے. ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کہا جا رہا ہے کسی وقت وہاں پہ جا سکتے ہیں تو نیٹنگ طے ہوگی کہ مزید پاکستان وہاں پہ کیا کر سکتا ہے. ایک خبر یہ ہے کہ JF-17 تھنڈر کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ سعودی فضاؤں میں اور یمنی فضاؤں میں ان کو جانا چاہیے. اب یہ دیکھیں اس کے بعد کیا فیصلہ ہوتا ہے. تیسری خبر یہ ہے کہ جو آپ نے دیکھا فیلڈ مارشل صاحب ابھی ہمارے ٹرکی سے ہو کے آئے, ان پرنسپل اردوغان سے جو ہمارے فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی ہے مجھے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ٹرکی نے کہ یہ میوچل ڈیفینس ایگریمنٹ جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہے اس میں باقاعدہ طور پہ ٹرکی بھی شامل ہو جائے گا. کچھ انٹیگریٹی طے کرنے والی ہے اپنی پارلیمنٹ میں, کچھ اور لوگوں سے مشورے کریں گے. بہرحال ان پرنسپل یہ طے ہو گیا. چوتھی بڑی خبر یہ ہے کہ جو بریگیڈ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ایک دن کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پاس دیا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ کل کے بعد اگر ہماری یہ بات نہیں مانیں گے تو ان کے نیوکلیر پلانٹ پہ حملے شروع کر دیں گے. کل جو ہوا ہے ایران کی پارلیمنٹ میں آپ نے دیکھا عبید کہ جس طریقے سے پاسداران انقلاب نے اتنا سخت تنقید کا نشانہ بنایا پشتیان کو بھی, راکسی صاحب کو, یہاں تک کہہ دیا کہ جنہوں نے MOU کروایا وہ غدار ہیں. اس کے بعد جو JD وینس امریکی صدر وائس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہا ہے کہ جی ذرا رک جائیں, اب آخری موقع تک چاہیے کہ ہمیں ڈائریکٹ پاسداران انقلاب سے بات چیت کرنی چاہیے تاکہ یہ بڑے کانفلکٹ کو ہم روک سکیں. اس چوتھی بات کو ظاہر ہے وہ آپ JD وینس کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ملا کے دیکھیں نا تو بنیادی طور پہ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ میں بھی لوگ تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات نہیں کرنے چاہیے, بریگیڈیئر صاحب وہ ان سے پوچھتے ہیں, کراس کوشچن کرتے ہیں کہ پھر آپ بتائیں آپ کے پاس کیا حل ہے مذاکرات کے علاوہ اگر آپ کوئی آپشن پرپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ تو نہیں کہنا چاہیے, گھنٹے کے ساتھ ہمیں کہنا چاہیے مذاکرات کے لیے راستے بند ہیں. جو احتشام صاحب بتا رہے ہیں کہ اچھا جی وہ تیل اتارنے پہ ہم کہتے ہیں سینکشنز لگ رہی ہیں, ایرانی اس پہ ناراض ہو رہے ہیں, ادھر ہم سعودیہ والا اگر معاہدہ ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں تو ہمارا اپنا کردار بھی ظاہر ہے وہ ایز میڈیٹر اس طرح سے نہیں رہے گا, ہمیں پھر سائڈ چوز کرنا پڑے گی. تو یہ تو بڑی تنگ گلی ہے, بند گلی ہے سفارتکاری والی. اب نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے, پاکستان ول اسٹل ایکٹ ود رسپانسبلٹی, اور پاکستان اسٹل آج جس طرح فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے بات کی ہے پاکستان اسٹل دیکھیں نا پاکستان پہلے بھی بات چیت کرواتا رہا ہے تو کھل کے کوئی ہم اس طرح شوشا نہیں کرتے رہے ہیں. سو بیہائنڈ دا سین بات چیت چل رہی ہے, اسٹل پاکستان کی کوشش ہوگی. دیکھیں الٹیمیٹ ہم کیا چاہتے ہیں کہ پیسفل کو ایگزسٹنس ہو, ایکسپینشن آف کنفلکٹ نہ ہو جس میں آپ کی GCC کنٹریز اس میں آ جائیں. تو پاکستان کی وہ اس پوائنٹ آف ویو سے وی آر ویری سیریس. اور پھر آپ دیکھیں کہ ایران کے اندر جو ابھی ڈویژن ہوئی ہے اور ابھی آپ دیکھیں نا جو IRGC دے آر کالنگ دی شاٹس, اور ان کے سامنے تو باقی جس طرح پولیٹیکل گورنمنٹ کی کوئی ابھی حیثیت نہیں رہی ہے. اور پھر اوپر سے یہ بھی آپ دیکھیں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جو شروع میں جو نیریٹو تھا, جو سمپیتیز تھی دنیا بھر کی, وہ ایران کے ساتھ تھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ناجائز طور پر حملہ ہوا ہے اور ایران تو بات چیت کر رہا تھا. لیکن جس طرح اب جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہے اور جس طریقے سے اب انہوں نے اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دیا, تو اس کے بعد سے نیریٹو میں اب وہ چیز میں ابھی لوگ کاؤنٹر نیریٹیوز پہ آ گئے ہیں, اور وہ جو کل ان کو سپورٹ کر رہے تھے ابھی ان کے اگینسٹ کھڑے ہیں. یونائٹڈ کنگڈم کو آپ نے دیکھا ہوگا, انہوں نے IRGC کو ٹیررسٹ آ گئی, یس ایگزیکٹلی, اور فرانس سے ایون نیٹو میں اب انہوں نے کہا کہ وی آر ود پریزیڈنٹ ٹرمپ. سو میرے خیال میں اچھی انڈیکیشن نہیں ہے, لیکن کیچ تو ہے نا. ایک سیکنڈ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں, لیٹ ہم کمپلیٹ احتشام صاحب, لیٹ ہم کمپلیٹ پلیز. جی دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے کہ GCC کو بھی ایران کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ پیسفل کو ایگزسٹنس از ویری امپورٹنٹ. ان کو پتہ ہے کہ آپ جغرافی کو چینج نہیں کر سکتے ہیں, نقصان سب کا ہوگا. دیٹ از وائی دیکھیں ابھی تک جنگ اس وائڈر کنفلکٹ پہ نہیں گئی کیونکہ لمیٹیشنز ابھی بھی ہیں. اور کیونکہ ایک فرسٹ لمیٹیشن ہے کہ جو دیکھیں کہ GCC کنٹریز کو پتہ ہے اگر جنگ ہوتی ہے, اگر انرجی پہ جاتے ہیں یا انفراسٹرکچر پہ جاتے ہیں, تباہی تو GCC کنٹریز کی ہوگی. وہ ہے پھر امریکہ کے ڈومیسٹک جو سین ہے وہ دیٹ از ناٹ سپورٹنگ دی وار, یا چاہے وہ آپ دیکھیں کانگریس کو بھی ہم نے دیکھا ہے
فنڈس کا مسئلہ آ رہا ہے، بہت ساری ہیں. نہیں اور مسئلہ پھر یہ ہے کہ ایران اس کو کی اگر سادہ الفاظ میں بیان کیا جائے نا بریگیڈی صاحب، پھر میں شام صاحب کا جو کیچ ہے وہ ان سے سمجھتا ہوں، یہ کہ ہر کوئی جنگ سے نکلنا بھی چاہتا ہے لیکن ہر کوئی اپنی اپنی ٹرمز پہ نکلنا چاہتا ہے اور وہ ایک وقت میں سب کے لیے فیوریبل ہو نہیں پا رہا ہے ایگزیکٹلی. یہ جو آپ کیچ بتانا چاہ رہے ہیں وہ بھی بتائیں. دوسرا یہ کہ ترکی والا ہم کب تک اناؤنس کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے؟ دیکھیں یہ تو ان پرنسپل تو ایگری کر لی ہے وید انہوں نے فیلڈ مارشل کے ساتھ اپنے طیب اردوغان نے. ابھی دیکھیں کب تک اس کو فائنلائز کرتے ہیں اور کس طرح کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت صورتحال میرا خیال ہے معذرت کے ساتھ رفوع صاحب سے میں کہوں گا اب بالکل بدل گئی ہے. دیکھیں پاکستان نے بڑی حد تک آؤٹ آف دی وے جا کے جو جس کو کہنا چاہیے سالس کا کردار کیا، لوگوں کی باتیں سنی، ایران کے ساتھ کھڑا رہا. اب آپ دیکھ لیں خلیجی ممالک جو ہے نا یہاں پہ جو اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس قدر پریشان ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی والی ہماری سچویشن ہو گئی ہے. امریکی جو ہے نا وہ کوئی جس کو کہتے ہیں کوئی گارنٹیز ایشورنس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بحرین اور کویت کی تباہی پھیر کے رکھ دیا ہے ایرانی نے میزائلوں نے. اب آ کے آپ دیکھ لیں جس طریقے سے کویت اپنا یہ بچا ہوا ہے، قطر اور سعودی عرب، اب یہ کسی وقت بھی یہ کچھ ہو سکتا ہے. ایرانی یہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی نیوکلیئر سائٹ پہ حملہ کیا تو یہ بھرپور جسی سے حملے کر دیں گے. مجھے بتائیں اس سارے معاملے میں کوئی جو تھوڑی بہت بھی آپ کہنا چاہیے اپنا عبید کے جو ایک ہمدردی ہونی چاہیے تھی، وہ یہی بات کریں کہ ہمدردی پوری دنیا کی شفٹ ہو گئی. میں آپ سے اس کو بڑا پریسائز کر دیتا ہوں دین ویل کنکلوڈ اٹ. مختصر جواب دیں، کیا ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں ہم پارٹی چوز کر رہے ہیں، جہاں ہم سائڈ لے رہے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں اس کا وقت آ گیا ہے اور یہ بڑا واضح طور پہ ایران کو بتا دیا گیا کہ جی لفظ یوز کیا جا رہا ہے کہ the joke has gone too far off. ہمیں سچویشن کو ریٹریٹ کرنا ہے، ہم اس لمبو میں نہیں رہ سکتے، ہمیں we have to stand by سعودی عربیہ اور اس کے لیے ہم کسی بھی بات پہ پیچھے نہیں ہٹیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.